کہ آپ کلیجی وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں اس کے تلی ولی جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ آپ نے 7 حصے کیے اور 7 حصوں میں تھوڑا سا گوشت بھی لے کے ملا دیا اور تھوڑی سی کلیجی بچا کے رکھ لی. یعنی کلیجی کے 7 حصے کیے, کلیجی دل ولز کے 7 حصے کیے اور اس میں 7 میں کیا ملا دیا؟ بوٹیاں ملا دی کچھ, اور آخر میں جو گوشت کے 7 حصے کیے ان میں کیا ملا دی؟ کلیجی ملا دی. اب سود کے مسائل سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو؟ اب اگر کہیں تھوڑا زیادہ تھوڑا کم بھی چلا گیا نا تو سودی حکام جاری نہیں ہوتے. پھر آخر میں پھر بھی بہتر ہے تول دیں تاکہ لوگوں کو بھی نہ ہو نا, تولنے میں لوگوں کے دل بھی صاف رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ برتن میں نہیں ہوتا صحیح دفعہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کام آپ نے کرنا ہے. ایک اہم بات, قصائی کو اجرت میں گوشت دینا جائز نہیں ہے. کسائی کی آپ نے اجرت طے کی, بھائی یہ جانور ذبح ہوگا اور اس کے اتنے حصے ہوں گے اور یہ سب کہ تم نے کرنا ہے, تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے. اگر وہ کہتا ہے میں پٹ کا گوشت لے کے جاؤں گا تو قربانی کے جانور کے گوشت کو کمیشن یا اجرت کے طور پر استعمال بولو نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا مطلب آپ اس گوشت سے معاشی فائدہ اٹھا رہے ہو, پیسے بچا رہے ہو نا ایک طرح کا. آپ کہ ہم نے تو پیسے اس کو پورے دیے, تو پیسے پورے دیے لیکن یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. تو آپ نے قصائی کو مایوس کر دینا ہے کہ بھائی آپ کو صرف پیسے ملیں گے, باقی اخلاقی طور پر جب کلیجی گھر سے پک کے آئے گی تو جہاں سب کھا رہے ہوں گے آپ بھی کھا لینا, کوئی ہم منع تھوڑی کریں گے. الگ سے اس کا کوئی گوشت میں حصہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھتے ہو؟ اس کو مایوس کر دیں آپ کہ پیسے ملیں گے. اور پھر آخر میں جب آپ گوشت بانٹ رہے ہوں تو کسی کو بھی دے دیں, پھر اس میں قصائی کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج کل یہ عرف بن چکا ہے, قصائی لازمی گوشت کا حصہ لے کے جاتے ہیں, پھر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں بقرعید کے بعد دکانوں میں بک رہا ہوتا ہے پھر وہ, سمجھ رہے ہو؟ کھال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کھال جانور کی یا تو آپ استعمال کر لیں, کسی کو بھی دے دیں شرکا میں سے, اس کی کھال کو آپ نمک وغیرہ لگا کے استعمال کر لیں, جائے نماز بنا لیں, بڑی بہترین چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی, پھر آپ اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے. تو ڈائریکٹ کھال صدقہ کر دیں یا بیچ کے قیمت صدقہ کر دیں. اور ویسے استعمال کرنا چاہے تو کھال استعمال ہو سکتی ہے, وہ مسلح بنایا جا سکتا ہے, اس کا کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے, مشکیزہ بنایا جا سکتا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ یہی کچھ کرتے تھے. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی ہے. تو اچھا, ایک اہم کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ بھائی قربانی کے وقت نا ذکر اذکار کا ہونا چاہیے, شور شرابے کا نہیں ہونا چاہیے. یہ عبادت ہے, اللہ کے حکم پہ آپ اللہ کے مسخر کردہ جانور کو کاٹ رہے ہو, اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو, تو یہ عبادت کا وقت ہے. اس میں جس قسم کا ہلہ گلا ہو رہا ہوتا ہے یہ اس موقع پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. گوشت کھاتے ہوئے آپ ہلہ گلا کر لیں, شام کو تکے بن رہے ہیں, تھوڑا سی مذاق کر لیں, لیکن جب جانور ذبح ہو رہا ہے نا تو اس وقت یہ ہنسی مذاق کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے؟ اللہ کے ذکر کا. دعا پڑھیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ میں نے اپنے رخ کو ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, صرف تیرے نام پہ جانور کاٹوں گا, کسی اور کے نام پہ نہیں کاٹوں گا. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز میری قربانی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اس طرح کے الفاظ زبان سے عربی میں یا اردو میں دہرائیں, اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے, اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے. اس وقت جو ہلہ گلا باجے پوں پوں اچھل کود, یہ بہت غلط حرکت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بالکل ایسے موقع پہ مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. جو عبادت کا موقع ہے اس میں آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوئی شادی ہو رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد جب جانور کٹ جائے اور حصے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ غریب ہیں, آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے, گوشت کھانے کو کم ملتا ہے سال میں غربت کی وجہ سے, فیملی بڑی ہے, تو سارا گوشت خود ہی کھا لیں. پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے, دوسروں کا حق اسلام میں بعد میں. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت نہیں ملتا, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی تو کھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, پھر صدقہ نہ کرو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے, آپ پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں, تو پھر 1/3 گوشت کیا کر دیں؟ کم سے کم بولو صدقہ کر دیں, افضل ہے.
کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلو منہا، خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. تو کم سے کم 1/3 گوشت کیا کر دیں آپ؟ وہ صدقہ کر دیں آپ، لوگوں کو کھلا دیں آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام، باقی 1/3 کا کیا کریں؟ وہ رشتہ داروں کو دے دیں. لیکن اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی پھر نہ دیں ان کو، تو 2/3 کھا لیں. لیکن 1/3 کوشش کریں کیا کریں بھائی؟ صدقہ کر دیں. یہ مالداروں کے لیے. غریب آدمی کیا کرے؟ پورا کھا جائے. ٹھیک ہے نا، اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے. اچھا، پھر تیسری بات، قربانی کے گوشت کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے ملک میں، غریبوں کے ملک میں کرنی ہے. جیسے امریکہ اور UK میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں نہیں کر رہے قربانی، یار ساری پاکستان میں کر دو، غریبوں کو کھلا دو. یہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے. اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً، اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں، اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے. اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو اور کیا کرو؟ پھر کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا، میں کیا کروں گا؟ میں پاکستان میں قربانی کروں گا، میں انڈیا میں کروں گا، میں افریقہ میں کروں گا، میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، ناجائز ہے، قربانی کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے. روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے، کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں، اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گھر کو، اس گوشت کو کھائیں. اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی، ہم پورے سال کھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کا، ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں. فون کیا اپنے خادم کو، یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. اور بھائی آپ کو کب، ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا، آپ گئے، آپ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی. آپ کا ابا، میں دال چاول، میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں، میں تو کوفتے کھاتا ہوں اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا، تو ایکچولی یہ آپ لائیں میں دے دوں، شاپر میں ڈال کے دے دیں، میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دھونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے، میں نے تیرے لیے بنائے ہیں. تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا، جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا، تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں.